بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک تحریر پیش کرنے والی ہوں، تو ناظرین اس تحریر کو آپ بہت ہی غور سے سنیے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، ایک دروازے میں سے داخل مت ہونا اور لوگوں کی بد نظر سے بچنے کے لیے مختلف دروازوں میں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کے حکم اور مشیت کے سامنے تم لوگوں کے لیے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا۔ یقیناً حکم اللہ کا ہے، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی پر ایمان والے توکل کرتے ہیں۔ سورہ یوسف۔ اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ القلم۔ العین حق و نہی عن الفحش۔ نظر کا لگ جانا حقیقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو نظر ہے، اور جب تم سے نظر کے علاج کے لیے غسل کرنے کے لیے کہا جائے تو غسل کر لو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دم کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 نظر بد، نمبر 2 بچھو وغیرہ کے کاٹنے پر، نمبر 3 پھوڑے پھنسی کے لیے۔ حدیث نمبر اور حدیث کا حوالہ میں نے اسکرین پہ مینشن کر دیا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا حکم دیا کہ نظر بد کا یا نظر لگنے کا دم کیا کرو۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر کے اندر ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نشانات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کچھ پڑھ کر دم کرو کیونکہ اس کو نظر لگ گئی ہے۔ نظر بد سے علاج کے لیے معوذتین پڑھ کر دم کیا جائے اور یہ بھی دعا کی جائے جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ زوجہ مطہرہ نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی بیمار ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو دم کرتے اور یہ کلمات کہتے، اللہ کے نام سے وہ آپ کو تندرست کرے گا اور ہر بیماری سے شفا دے گا، اور حسد کرنے والے حاسد کے ہر شر سے اور نظر لگانے والی آنکھ کے ہر شر سے آپ کو اپنی پناہ میں رکھے گا۔ قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں، ان میں بھی پناہ مانگی گئی ہے، لہٰذا ان سے بھی نظر بد کا علاج کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم اپنے اس مرض کے اندر جس میں آپ کا وصال ہوا، معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی تکلیف بڑھ گئی تو میں انہیں پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی اور بابرکت ہونے کے باعث آپ کے دست اقدس کو آپ کے جسم اطہر پر پھیرا کرتی۔ درجہ بالا آیات اور روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد کوئی وہم یا توہم پرستی نہیں بلکہ حقیقت ہے جس کے اثرات ظاہر ہونے پر دم کرانا درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ میری امت میں قضاء و قدر کے بعد اکثر موت نظر لگنے سے ہوگی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی تک، میری امت کی اکثر ہلاکت اسی میں ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ سہیل بن حنیف صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کسی ساتھی کی نظر لگ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، یعنی نظر لگاتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کسی ایسی چیز کو دیکھے اور وہ اس کو اچھی لگے تو وہ اس سے چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب سورۃ معوذتین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے لیا اور سب کو چھوڑ دیا۔ امیر المومنین حضرت علی فرماتے ہیں، نظر بد کا لگنا حق ہے اور اس کے دفاع کرنے کے لیے دعا و تعویذ سے علاج بھی حق ہے۔ ایک اور احتیاطی تدبیر کے طور پر امام جعفر صادق سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص ایسی زینت کرے کہ جس پر نظر بد کا خوف ہو تو گھر سے نکلتے وقت سورۃ الفلق سورۃ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے۔ نیز امام جعفر صادق نے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہیں ڈر ہو کہ تمہاری نظر کسی کو لگے گی یا کسی کی نظر تمہیں لگے گی تو 3 دفعہ یہ پڑھو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے کچھ دوست اور بہن بھائی اس کو مذاق اور توہم پرستی کی طرف لے جاتے ہیں۔
حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بے شمار حدیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر بد، حاسدانہ اور جادو ایک بہت بڑی سچائی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی دشمن کی نظر یا حسد کا شکار ضرور ہوتا ہے، بلکہ دوست، دشمن اور بہن بھائی تک کسی کی خوشی پر حسد کرنے لگتے ہیں۔ نظر بد میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک اچھا گھڑ سوار کسی کی نظر بد لگنے سے گھوڑے سمیت زمین پر گر جایا کرتا تھا۔ نظر بد صرف انسانوں کی ہی نہیں بلکہ جنات کی نظر بھی لگ جایا کرتی ہے۔ اسی طرح جادو بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت ہی عام سی چیز ہے۔ پہلے زمانے میں صرف جادوگر دوسروں پر جادو کیا کرتے تھے، اب ہر عام و خاص شخص جو کسی سے بھی دشمنی رکھتا ہے، کسی جنتر منتر والے سے کچھ ایسا سیکھ لیتا ہے جسے کسی دوسرے انسان کی زندگی عذاب بن جایا کرتی ہے۔ پچھلے کچھ روز کے دوران میرے لاتعداد بہن بھائیوں نے اپنے اندر پائی جانے والی علامات کو میری تحریر کی روشنی میں دیکھا اور سب نے کہا کہ یہ سب تکلیفیں تو خود ان میں پائی جاتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے وہ بھی جادو، بد نظری یا حسد کا شکار ہے؟ یقیناً اگر آپ میں سے یہ سب علامات موجود ہیں تو بالکل آپ پر ان میں سے کسی نہ کسی برے عمل کے اثرات ضرور ہیں۔ اب ان چیزوں سے بچاؤ، علاج اور احتیاط کی کیا تدابیر ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جادو کی بات کرتے ہیں۔ جادو اور جنات بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہمارا دین اسلام اس کے متعلق بہت ہی زیادہ تفصیل سے بیان فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہاروت و ماروت کا قصہ بہت ہی زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یا پھر کہیں سامری جادوگر کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے۔ جادو کی کئی اقسام ہیں۔ عام طور پر کیے جانے والا جادو ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا اعصابی نظام تباہ ہو کر رہ جاتا ہے، وہ مختلف اوہام اور خوف کا شکار ہوتا ہے، اس کو ایسی اشیاء نظر آنے لگتی ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اسے اپنے قریبی رشتہ داروں پر وہم ہونے لگتا ہے، شک و شبہات کا شکار ہونے لگتا ہے، اسے لگتا ہے جیسے ہر کوئی اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اس کی جان لینا چاہتا ہے یا پھر اس کو جانی مالی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہاں تک کہ بیوی بچے بھی دشمن لگنے لگتے ہیں۔ اس سے کم طاقت کے جادو سے انسان بھولنے لگتا ہے اور یہ چیز اس کے کام کاروبار پر اثر انداز ہونے لگتی ہے۔ میں اگر جادو کی اقسام پر لکھنے لگ جاؤں تو اس کے لیے ایک الگ سی ویڈیو بھی کم ثابت ہوگی۔ مختصر یہ کہ جادو انسان کا اور تو کوئی نقصان نہیں کرتا، انسان ذہنی مریض بن کر رہ جاتا ہے۔ جادو کا آسان شکار وہ لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے جو پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، خود کو ناپاکی سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے، دوسرے نمبر پر نماز پنجگانہ یا تلاوت قرآن پاک کا اہتمام نہیں کرتے۔ نماز اور تلاوت قرآن پاک جادو کی سب سے بڑی ڈھال ہے۔ تیسرے وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادات اور ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، پاک صاف بھی رہتے ہیں، لیکن حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ حرام حلال کا موضوع بہت وسیع ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق حلال کماتے ہیں، حرام سے کوسوں دور رہتے ہیں، لیکن پھر بھی حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو کھانے پینے یا استعمال کرنے کی وہ اشیاء ملتی ہیں جن میں حرام جانوروں، سور وغیرہ کی چربی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ایسے لباس، پرس، ٹوتھ پیسٹ اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بنی کھانے پینے کی اشیاء تک استعمال کر رہے ہیں جن میں حرام جانوروں کی باقیات کو شامل کیا گیا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بازاری اشیاء کو کھانے پینے یا استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جیسے ہی آپ کا جسم کسی حرام جانور یا چیز سے مس کرتا ہے، آپ کے ساتھ حفاظت پر مامور فرشتے آپ سے دور ہونے لگتے ہیں، آپ کی ذکر اذکار سے حاصل شدہ پروٹیکشن کمزور ہونے لگتی ہے۔ آج ہم سب کے سب اسی وجہ سے آسانی سے جادو ٹونے کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ہر طرف سے فتنوں میں اور حرام میں بری طرح گھر چکے ہیں۔ رزق حرام سے ہر صورت میں بچنے کی کوشش کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساری دنیا کے جادوگر مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری زندگیوں میں جس طرح سے حرام شامل کر دیا گیا ہے، اس پر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر اس وجہ سے جادو ہوتا ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے جادو نے اثر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز سے پاک تھے۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک راز، جس کا مقصد ہماری رہنمائی اور تربیت کرنا تھا۔ باقی باتیں میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ ہمارا چینل H&M اسلامک ٹچ کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔